الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ انعام کا چوتھے رکوع کی تلاوت کریں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک ہار میں رہے، خسارے میں رہے، نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کر دیا، اس کی ملاقات کا انکار کر دیا، وہ خسارے والے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ جب ان قیامت اچانک آ گئی، جب ان پر قیامت آ گئی تو بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم سے تقصیر ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور ایک کتنا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، دنیا کی زندگی بس کھیل کود کی طرح، پتہ نہ کس وقت یہاں سے جانا پڑے گا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے وہی اچھا ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نبی سے فرما رہے ہیں پیغمبر ہم جانتے ہیں جو بات تمہیں تکلیف دے رہی ہے تو وہ تو تمہیں نہیں جھٹلاتے، یعنی وہ تمہیں کب جھٹلا بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں جھوٹا کہا نہیں کہا، تمہیں تو وہ سچا بتاتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، لیکن یہ تو میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور تم سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے، انہیں بھی جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور تکلیف پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے، اس کا کلام نہیں بدلتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آئی چکی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر ان کا منہ پھرنا تم پر شاق گزرا ہے، یعنی اے پیغمبر اگر تمہیں تکلیف دیتا ہے ان کا منہ پھیرنا تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی زینہ بنا لو، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ۔ اب دیکھیے کس حد تک اللہ کے رسول کا معاملہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے رسول تو نشانی دکھاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمیں نشانی دکھانی نہیں ہے، اور پھر فرما رہا اگر تمہیں تکلیف ہے اس بات سے تو لے آؤ تم، تو کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی پیغمبر اپنی طرف سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، وہ اللہ کی عطا ہی سے دکھاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے نبی کے وسیلے سے بات کہی جا رہی ہے، ہرگز جاہلوں میں نہ ہونا، نادانوں میں نہ ہونا، نادان نہ بنا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور ان مرد والوں کو اللہ اٹھائے گا پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔
اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف ہانکے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ يُنَزِّلَ آيَةً، تم فرماؤ اللہ قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے۔ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہ ہی کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پر اڑتا ہو، پر پھیلاتا اڑتا ہو، مگر تمہیں جیسی امتیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہیں رکھا، سب کچھ بیان کر دیا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے، یہاں رہ نہیں سکتے، آخر حشر اسی کی طرف ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، ظلمات میں ہیں۔ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب جو اس سے گمراہی طلب کرتا ہے اسے گمراہی، اور جو سیدھا راستہ طلب کرتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کس کو پکارو گے؟ کون ہے جو تمہاری مدد کر دے؟ کوئی نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے، اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ کوئی شریک حال نہیں ہوگا، جنہیں تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے انہیں بھول جاؤ گے اور وہ تمہیں بھول جائیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کر دے، کہہ دو آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔